वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शख्सियत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काजी जावेद इकबाल साहब, जो कि चेयरमैन एडमिशन कमेटी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हैं और इसके साथ डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस का ओहदा भी रखते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद नए होने वाले दाखिलों के बारे में आगाही और HEC के टेस्ट का लाजमी होना, इसके बारे में जानना है। तो आइए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वक्त से नवाज़ा। सबसे पहले हमें बतौर चेयरमैन एडमिशन कमेटी अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में बताइए। ये एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी है। तमाम यूनिवर्सिटी में जितने भी दाखिले होने हैं उनको हमने ऑर्गेनाइज़ करना है और ये श्योर करना है कि सारे दाखिले मेरिट पर हों और एक पूरे मुल्क से जो तलबा और तालिबात एप्लीकेंट्स आते हैं उनके ऊपर एक यकसां पॉलिसी बनाई जाए ताकि 100% एडमिशन मेरिट पर यकीनी तौर पर मुकम्मल किया जा सके। मेन मकसद इस कमेटी का ये है। राइट सर, इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने पहली बार अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए HEC के टेस्ट को लाजमी करार दिया है। आप ये फरमाइए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके होने से जो दाखिला जाते हैं उस पर क्या असरात होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसा कि आपके इल्म में है, पहले भी जितने दाखिले हर साल होते हैं वो 100% मेरिट की बुनियाद पर होते हैं और मेरे ख़्याल में ये इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है कि तमाम मुल्क के दीगर इदारों के लिए एक मिसाल कायम है। राइट कि किसी तरह की सिफारिश की ना ज़रूरत पड़ती है, ना सिफारिश को एंडोर्स किया जाता है। जो एप्लीकेंट उम्मीदवार मेरिट पे नंबर लेकर आ जाता है उसका दाखिला यकीनी होता है। राइट तो लिहाजा इस टेस्ट के अपनाने से हमारे जो पहले से तयशुदा प्रोग्राम है और दाखिले की जो नवीयत और कैफियत है और उसका जो दर्जा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। राइट अब ज़ाहिर है कि जब प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ आते हैं तो हमारे मुल्क के अतराफ़ व कनाफ से लोग एप्लीकेंट्स आते हैं। ये यूनिवर्सिटी एक तरह से पूरे मुल्क को अकोमोडेट करती है, तो उसमें कुछ मुख्तलिफ़ मकामात मुख्तलिफ़ इदारों की वजह से जो नंबर लेकर आते हैं उनमें फ़र्क तो पहले भी आ सकता है। उसको ज़ाहिर है कि हमने जो मेरिट फार्मूला बनाया है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें उसकी स्क्रीनिंग पहले से भी हो रही थी। राइट हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद ने ये टेस्ट डिज़ाइन किया है कि जो बच्चे अपने ग्रेजुएशन में दाखिला लेना चाहते हैं उनकी उन्होंने ग्रेडेशन कर दी मज़ामीन के हवाले से कि अगर फ़लाँ मज़मून में दाखिला लेना है तो ये टेस्ट वैलिड है, फ़लाँ में लेना है या मेडिकल का स्टूडेंट है उसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन का टेस्ट वैलिड है एंड सो ऑन। उसमें ज़ाहिर है कुछ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हैं और कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन होता है। इस टेस्ट का हमें फ़ायदा ये होगा कि मुख्तलिफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और मुख्तलिफ़ इदारों से, और आपको पता है कि इदारों में निसाब तालीम या उनकी जो जुज़वी ट्रेनिंग होती है उसमें इख्तलाफ भी होता है, उसको यकसानियत की सतह पे हम ले आएंगे। एक मज़ीद फ़िल्टर लग गया है मेरिट की तरफ और ज़ाहिर है कि पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने दाखिले होते थे 100% मेरिट ही पर होते थे और मेरिट का फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ताकि उस बच्चे की जो सलाहियत है वो मैट्रिक के स्टार्ट से लेकर FSC के आखिर तक उसका तयन किया जा सके। तो इसलिए हमारा चूँकि पहला भी दाखिला मेरिट पे होता था और तो उसकी तमाम क्वालिफ़िकेशन को मद्देनज़र रखा जाता था, तो इस टेस्ट के ऐड करने से मज़ीद वो मेरिट का जो फार्मूला है निखरेगा, हमें कोई मसला नहीं आएगा इंशाअल्लाह। राइट सर, तो ये फरमाइए कि जो तलबा किसी भी वजह से HEC टेस्ट नहीं दे सके या वो फ़ेल हो जाते हैं तो उनके मुस्तकबिल के लिए कोई लायामल है? जी, उसके लिए इंशाल्लाह चूँकि हमारी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो रही हैं एडमिशन कमेटी की, एक माह में 2 या 3 दफ़ा भी मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ तमाम डीन्स हजरात तशरीफ़ लाते हैं। उसके अलावा और भी मेंबर्स हैं जैसे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं और डायरेक्टर IT भी वहाँ तशरीफ़ लाते हैं कि कलेक्टिव विजडम से हमने पूरी कौम के हालात को मद्देनज़र रखना है। ज़ाहिर है कि पहले हमने जब डिसाइड किया कि इसको अडॉप्ट किया है टेस्ट को ताकि मेरिट को मज़ीद जो है वो बेहतर बनाया जा सके, फिर बाद में जो मुल्क के हालात हुए सैलाब की वजह से कुछ इलाकों के बच्चे इसमें अपीयर नहीं हो सके और चूँकि फ़र्स्ट टाइम इसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इसको कई दफ़ा की मीटिंग के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इस दफ़ा हमारा लाया अमल ये है कि हम इसकी वेटेज सिर्फ 15% 15% काउंट करेंगे। पहली बात तो ये है
تاکہ جو بچے نہیں دے سکے یا دور دراز کے علاقے کے لوگ صحیح تیاری نہیں کر سکے ان کو بہت زیادہ فرق نہ پڑے. اگر ان کا میرٹ پہلے سے بہت بلند ہے ایف ایس سی کے نمبروں کا اور میٹرک کے نمبروں کا, تو اس 15% سے کوئی لمبا چوڑا فرق پڑنے والا نہیں. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ جو بچے اس دفعہ نہیں دے سکے, چونکہ فلڈ کا ایریا افیکٹڈ ہوا ہے, ان کو یا اور جو کہ باوجود نہیں دے سکے ان کو ہم نے اجازت دے دی کہ وہ داخلے کے لیے اپلیکینٹ ہیں, لیکن ان کو یہ 15% ویٹیج نہیں ملے گی. اگر ان کے پہلے سے اتنا میرٹ ہائی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے تاکہ اس جو انٹری ٹیسٹ ہے ایچ ای سی کے, اس کو انٹروڈیوس کیا جائے, تو ظاہر ہے کہ وہ گریجولی ہونا ہے ان حالات میں. رائٹ. تو سر اسی کو مزید آگے میں بڑھاتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ صرف بی ایس آنر پروگرام کے شروع کرنے کے لیے کیوں ہے, جبکہ 5th سیمسٹر جو کہ ایچ ای سی کا اپرووڈ شدہ پروگرام ہے اور یونیورسٹیز باقاعدہ شروع کر چکی ہیں, اس پہ اس کو کیوں لاگو نہیں کیا گیا؟ اچھا, اس پہ بات یہ ہے کہ یہ گریجویشن میں انٹری ٹیسٹ ہے, انٹری ٹیسٹ فار دا گریجویشن پروگرام. رائٹ سر. جو اسٹوڈنٹس 5th سیمسٹر میں آئیں گے وہ آلریڈی گریجویشن میں انٹر ہو چکے ہیں. ان کے 4th سیمسٹر وہاں پہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ اس طرف آئیں گے. رہا یہ کہ ان کا جو ایڈمیشن ہوا تھا وہ تو ہمارے ہاں بھی جو پچھلے سال جو ایڈمیشن ہوئے تھے اس میں یو سیٹ تو نہیں تھا جی, اس کے بغیر ہوئے. اب اس کو اپلائی فرسٹ ٹائم کیا جا رہا ہے, تو فیوچر میں اس کے بھی ظاہر ہے کہ احتمالات ہو جائیں گے کہ جو کالجز میں جو ایسوسیٹ ڈگری میں داخلے ہوں گے ان کے لیے بھی یہ یا اس طرح کا کوئی اور دیگر ٹیسٹ جو ہے ڈیزائن کیا جائے گا, اسی کا امکان ہے. رائٹ. سر یہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں کوٹا کی مخصوص نشستیں ہیں جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. جی جی. تو اس حوالے سے کیا یہ کوٹا کی نشستوں کے لیے بھی لازمی ہے یا ان طلبہ کو اس سے استثناء حاصل ہے؟ اس کوئی استثناء نہیں دیا گیا کیونکہ یہ ایک میرٹ کا فارمولے میں تو یہ آ گیا. چونکہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہو رہا ہے تو اس میں جو کولیکٹیو وزڈم کی یہی ڈیسیجن کیا ساری فیکلٹی کے جو حضرات بیٹھے تھے ڈینس, کہ اس دفعہ اس کی 15% ویٹیج شامل کر لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی باوجود اس میں شامل نہیں ہو سکا تو وہ اپلیکینٹ ضرور ہے, ایلیجیبل ہے, لیکن 15% اس کو کریڈٹ نہیں ملے گا. رائٹ سر. تو سر یہ بتائیے کہ ایک ٹیسٹ تو آپ نے بتا دیا کہ بہت ضروری ہو گیا ہے, تو اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کس طرح میرٹ پر عمل پیرا ہو کر داخلے کرتی ہے اور کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں جس میں ایڈمیشن بک میں بھی معلومات یہ ساری دے دی گئی ہیں, شرائط دے دی گئی ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ایج کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کے مارکس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, بعض جگہ سبجیکٹس مارکس بھی ہوتے ہیں یا ٹوٹل مارکس ہیں, میٹرک کے مارکس کا ایک فریکشن کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو بڑے واضح طور پہ ہم باہر اب تو کمپیوٹرائزڈ ہیں, آن لائن ہو جاتا ہے, اس سے پہلے بھی ہماری یونیورسٹی کی پریکٹس ہے جو کہ اشروں سے چلی آ رہی ہے کہ سارے مارکس کس طرح کیلکولیٹ ہوئے ہیں, ڈفرینٹ کالمز بنا کے جدول بنا کے وہ آویزاں کر دیے جاتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے باہر. ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس کا میرٹ کیسے کیلکولیٹ ہوا ہے اور دیگر جو امیدوار ہے اس کا کیسے ہوا ہے. اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو درست کر لیا جاتا ہے, ہیومن ایرر ہو, اسی لیے باہر آویزاں کیا جاتا ہے کہ ہر شخص اس کو دیکھ لے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی اور بڑا کلیئر کٹ ویل اسٹیبلش اینڈ ویل پریکٹسڈ فار دا لاسٹ سیورل ڈیکڈز یہ سسٹم ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش کی ضرورت نہیں ہے. سر آپ نے فرمایا کہ وہ آویزاں بھی کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں, تو لیکن یہ بتائیے کہ کچھ دور دراز علاقوں سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو امیدوار ہیں, وہ اپنی شکایات کے لیے بذریعہ ٹیلی فونک رابطہ بھی کرتے ہیں یا پھر ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں, تو ان کی کیوریز کو سالو کرنے کے لیے یا ان کو ڈیل کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں اب تو کمیونیکیشن کا دور ہے, ٹھیک ہے. ٹیلی فون اگر ایک فون نمبر ہے تو وہ بزی رہتا ہے, یقیناً اس میں ٹائم لگتا ہے. ہم 1-2 فون نمبر اکثر دیکھنے میں ہے کہ فون نمبر کے سہولت زیادہ دے دیں گے, زیادہ نمبر ان دنوں میں ہم ایکسیس دے دیں گے. پھر ای میلز ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ڈیسک بھی وہاں موجود ہوتا ہے, آفس اوپن ہوتا ہے, جو قریب کے حضرات ہیں لاہور میں آ سکتے ہیں, وہ ڈائریکٹ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس سسٹم اتنا کلیئر کٹ ہے کہ بہت کم ہی اس طرح کے آتے ہیں, اور واٹس ایپ پہ بھی آج کل بتا دیا جاتا ہے. مثلا اب ایم فل کے جو انٹری ٹیسٹ ہوئے اس میں یہی ہوا کہ جس نے چالان جنریٹ کر کے ڈیوز وقت پہ بینک میں جمع کرا دیے, پھر کسی وجہ سے اس کا باقی فارم اپلوڈ نہیں ہو سکا, اس کو بعد میں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. رائٹ. ہاں. تو سر آخر میں یہ آپ سے پیغام بھی لینا چاہوں گا, کیونکہ پنجاب یونیورسٹی از لائک اے مدر آف آل انسٹیٹیوشنز, تو بطور چیئرمین ایڈمیشن کمیٹی, بطور سینئر موسٹ پروفیسر, آپ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے اور طلبہ و طالبات کے لیے کیسا پیغام کیا دیں گے؟
بس پیغام یہ ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، ہم کام کریں یا نہ کریں، گھڑی کی سوئیاں اپنی خاص رفتار اور متعین ویلاسٹی سے چلتی رہتی ہیں، اور یہ 2 یا 4 یا 5 سال جتنے آپ کو ملے یہ گزر جاتے ہیں، اور یہ اللہ موقع دیتا ہے ان طلباء و طالبات کو جو یہاں داخلہ لیتے ہیں کہ یہ ایک پورا علم کا ایک شہر ہے، اور صرف اپنے وہ سلیبائی نہیں ہے، وہ تو آپ گھر بیٹھ کے بھی یا کسی ٹیوشن سینٹر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک پورا یونیورسٹی کا علمی ماحول ہے، سیمینارز ہو رہے ہیں، ورکشاپس ہو رہی ہیں، تقاریری مقابلے ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ مضامین کے ماہرین موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کو ایک خزانے میں متعین وقت کے لیے داخلہ ملا ہے، وہاں سے آپ کیا کیا چیزیں اٹھاتے ہیں، یا وہاں جا کے سو جاتے ہیں اور 4 گھنٹے بعد اس خزانے سے آپ کے جانے کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے اپنا انتخاب ہے۔ یہی پیغام ہے کہ اس وقت کی قدر کریں، اور یہ موقع کوئی بھی لمحہ جو گزر جاتا ہے دوبارہ نہیں ملتا، اور یہ لمحات بھی دوبارہ نہیں ملیں گے یقیناً۔ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو گروم کریں، امپروو کریں اپنے لیے، قوم کے لیے، اور ظاہر ہے کہ جتنے اکائیاں بہتر ہوں گی پورا سسٹم اتنا ہی بہتر کام کرے گا۔ بس یہی پیغام ہے جی۔ سر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، یہ تھے قاضی جاوید اقبال صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔